سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ لوگوں کو کھانے پینے کی ضروری اشیاء ارزاں نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے 50,000 نئے یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے جائیں گے۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ پاکستان نے ذمہ دار ملک کی حیثیت سے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کے مقدمے میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک آرڈیننس کی منظوری دی ہے۔ ہوا بازی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان اس ماہ کے آخر تک یورپ میں اپنی پروازیں بحال کرنے کے لیے اپیل دائر کرے گا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مکمل ہڑتال اور بھارت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں، جس کا مقصد دنیا کو ایک بار پھر واضح پیغام دینا ہے کہ کشمیری اپنی سرزمین پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کو مسترد کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں تباہ کن سیلاب سے لاکھوں بچے متاثر ہوئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ عوام کو ارزاں نرخوں پر اشیاء خورونوش فراہم کرنے کے لیے پاکستان بھر میں 50,000 سے زیادہ نئے یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مواصلات اور پوسٹل سروسز کے وزیر مراد سعید نے کہا کہ نوجوان بھی کامیاب جوان پروگرام کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز کے قیام کے سلسلے میں قرض کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کھانے پینے اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں غیر ضروری اضافہ روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی فعال پالیسی اور انتظامی اقدامات کی بدولت اس سال جنوری سے جون تک افراط زر 14.6% سے کم ہو کر 8.6% تک آ گیا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں تجارت کی پارلیمانی سیکرٹری عالیہ حمزہ نے کہا کہ حکومت برآمدات بڑھانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناروے اور پاکستان کے درمیان تجارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا توازن پاکستان کے حق میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ ہوا اور اس کا توازن بھی گزشتہ 5 برسوں سے پاکستان کے حق میں ہے۔ خزانے کے بارے میں پارلیمانی سیکرٹری زین قریشی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ زرعی ترقیاتی بینک نے چھوٹے کاشتکاروں کو زرعی قرضے دینے والی 482 برانچوں کا ایک نیٹ ورک قائم کیا ہے جس نے اہل کاشتکاروں کو قرضے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ ملک بھر میں تمام اہل کاشتکاروں کو قرضے دینے کا یکساں موقع فراہم کرتا ہے اور کسی بھی ضلع کے کاشتکار کو بلا جواز نظر انداز نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بینک آف خیبر بھی خیبر پختونخوا کے انضمام شدہ ضلعوں کے کسانوں کو قرضے فراہم کر رہا ہے۔ وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا کہ ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کے مقدمے میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک آرڈیننس کا نفاذ کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں پاکستان کو جاسوسی کے الزامات پر پاکستان کی فوجی عدالت کی جانب سے کمانڈر کلبھوشن جادھو کو سنائی گئی سزا پر مؤثر نظر ثانی کا کہا تھا۔ نہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سزا معاف کرے، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملٹری کورٹ کا ججمنٹ سیٹ اسائڈ کیا جائے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ شخص ہے، آئی سی جے کا ججمنٹ یہ ہے، یہ اس کے پاس جو اپرچونٹی تھی، ہی ہیز ناٹ فائلڈ اے پٹیشن انڈر دس آرڈیننس۔ ہم عدالت کے سامنے رکھتے ہیں، عدالت جو ہے سیکشن 3 کے پیرائے میں جو کہ آئی سی جے کا فیصلہ ہے اس کے حساب سے یہ فیصلہ کر لیں، بیکاز وی آر اے ریسپانسبل اسٹیٹ۔ فروغ نسیم نے کہا یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرے۔ بصورت دیگر بھارت پاکستان کے خلاف پابندیاں لگوانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرڈیننس فوجی عدالت کے فیصلے کو ختم کرنے کا نہیں کہتا، بلکہ اس کا واحد مقصد عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرنا ہے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی سپہر 4 بجے دوبارہ ہوگا۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ وزیراعظم عمران خان کی سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کی بدولت ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا وائرس کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے وقفہ سوالات کے دوران سینیٹرز کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر زیادہ سے زیادہ احتیاط برتیں تاکہ کرونا وائرس کے پھیلنے سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کرونا وائرس کی وبا کے خلاف جنگ میں اپنی جانیں قربان کرنے والے صحت عامہ کے عملے کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ اس سال جون اور جولائی کے دوران ملک میں پولیو کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا۔
ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا ہے کہ پاکستان اس ماہ کے آخر تک یورپ میں پروازوں کی بحالی کے لیے اپیل دائر کرے گا۔ آج سینٹ میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کی طرف سے PIA کی پروازیں پہلی بار نہیں روکی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیان یا کراچی میں طیارہ حادثہ پروازوں کی معطلی کا باعث نہیں بنا، بلکہ حفاظتی خدشات کی بنیاد پر PIA پہلے ہی یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کی نگرانی میں تھی۔ وفاقی وزیر نے امید ظاہر کی کہ یورپی ملکوں کے لیے PIA کی پروازوں کا سلسلہ رواں سال کے آخر تک دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت قومی ایئر لائنز کی عظمت رفتہ بحال کرے گی۔ ہم نے چیزوں کو ریفائن کرنا ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے PIA کی پرائیویٹائزیشن نہیں کرنی، PIA کی ریسٹرکچرنگ کرنی، PIA کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم۔ PIA کو ان گلوری ڈیز میں ہم لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جب لوگ فخر کیا کرتے تھے، ناز کرتے تھے PIA پہ سفر کرنے میں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے غیر قانونی مویشی منڈیوں اور ضابطہ کار کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ کسی بھی غیر قانونی مویشی منڈی کے قیام یا اسے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ ضلعی انتظامیہ کو مویشی منڈیوں کے لیے منظور شدہ ضابطہ کار پر عمل درآمد کرانے کے لیے متحرک کر دیا گیا ہے۔ NCOC نے کہا کہ عوام کی صحت اور تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے، جبکہ اس وبا پر صفائی ستھرائی کے اصولوں اور کرونا وائرس کے خلاف حفاظتی اقدامات پر عمل پیرا ہو کر ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت تمام صوبوں کی انتظامیہ نے SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی ہے۔ فورم نے عوام پر زور دیا کہ وہ عید کے موقع پر اجتماعات میں جانے سے گریز کریں، کیونکہ عید پر تمام تفریحی مقامات بند ہوں گے۔ لوگوں پر زور دیا گیا کہ وہ عید پر بازاروں میں جانے سے بھی گریز کریں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد میں واضح بہتری آئی ہے اور اب تک 2,19,783 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,209 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 54 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس دوران 22,006 ٹیسٹ کیے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مکمل ہڑتال اور بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، جن کا مقصد بھارت اور دنیا کو ایک بار پھر یہ واضح پیغام دینا ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام نے اپنی سرزمین پر نئی دہلی کا غیر قانونی قبضہ مسترد کر دیا ہے۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی تھی، جس کا مقصد علاقائی یکجہتی اور مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کے بھارتی ہتھ کنڈوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ ادھر قابض حکام نے لوگوں کو بھارت مخالف مظاہروں سے روکنے کے لیے مقبوضہ علاقے کے طول و عرض میں سخت پابندیاں نافذ اور فوج اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ وادی کے مختلف حصوں میں بھارتی فوج کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر علی امین گنڈاپور نے گلگت بلتستان کونسل کے رکن سعید افضل کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعید افضل نے ہمیشہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ وفاقی وزیر نے مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں تباہ کن سیلاب سے متاثرہ لاکھوں بچوں کو شدید خطرات لاحق ہیں، جبکہ کورونا وائرس کے باعث کئی مسائل درپیش ہیں۔ ایک پریس ریلیز میں اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کی جنوبی ایشیا کے لیے ریجنل ڈائریکٹر نے کہا کہ بنگلہ دیش، بھوٹان، بھارت اور نیپال میں کئی ہفتوں جاری رہنے والی مانسون بارشوں، شدید سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے ہلاکت خیز واقعات نے لاکھوں بچوں اور خاندانوں کو متاثر کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ممتاز مصنف قدرت اللہ شہاب کی برسی کے موقع پر خصوصی فیچر نشر کرے گا۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور وسطی زیریں بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بارش کا یہ امکان خصوصاً جموں کشمیر کے علاقوں سری نگر، جموں، لیا، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ لوگوں کو کھانے پینے کی ضروری اشیاء ارزاں نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے 50,000 نئے یوٹیلیٹی سٹور قائم کیے جائیں گے۔ ہوابازی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان اس ماہ کے آخر تک یورپ میں اپنی پروازیں بحال کرنے کے لیے اپیل دائر کرے گا۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔